کلمہ حق کو غلبہ عطا فرمائے۔ بہرحال میں نے تھوڑے سے عرصے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ کے یہاں مدرسہ قائم ہو چکا ہے، آج اس کی چلیے بنیاد پڑ جائے گی اور بار بار آپ کی بستی میں آنا رہے گا۔ اللہ سے دعا کرو، یہ ٹنگ مرد والو، اللہ سے دعا کرو اللہ اس بستی کو آئے گی لوگوں کی بستی کو۔ میں اس مجلس میں بار بار اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کروں گا اور بار بار میرے نبی کا نام آئے گا۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے رہبر اعظم ہیں، نبی ہے، خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو تمہیں حشر کے میدان میں پیاس نہ لگے تو میرے آنے والے نبی خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لو، پیاس سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ لا الہ اے میرے موسیٰ تمہیں پیاس نہیں لگے گی، یہ بھی ٹانگ مارو اور کو جام مارو۔ اور ریاست کے متشدد کے مسلمانوں، اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تم پیاس سے محفوظ رہو گے، محمد کا درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے اوپر اس خدا کی قسم کسی نبی کے احسانات اتنے کسی امت پر نہیں ہے جتنے احسانات میرے محمد کے اس امت پر ہے۔ لا الہ آقا پیدا ہو رہے ہیں، آمنہ کے جسم سے میرا محمد جدا ہوا ہے اور اس خوشبو آئی ہے جو آج تک اہل عرب نے کبھی نہیں سنی۔ ماں بھی دیکھتی ہے، کہتی ہے، کام لگاتی ہے، یہ لڑکا ہے یہ لڑکی، کوئی بچے کا ہاتھ دیکھتا ہے، کوئی آنکھ دیکھتا ہے، کوئی چہرہ دیکھتا ہے، اور یہ کہتی ہے خدا کی قسم ایسا بچہ ہم نے کبھی زندگی میں آج تک دیکھا۔ کبھی پیدا ہوا ہے محمد ایسا انسان، آقا جیسا انسان، اس کائنات کا اتنی خوبصورتی والا کبھی کسی نے دیکھا؟ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا جبرائیل تاجی یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ سارے نبیوں کے پاس کیا ہے، وہی لے گیا ہے، بڑے بڑے نبیوں کو تم نے دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کو تم نے دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ کو تم نے دیکھا ہے، حضرت داؤد کو تم نے دیکھا ہے، حضرت
اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آمین کہو. اسے کہنا آمین. یا اللہ حضرت تھانوی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ایک مرید آیا کہنے لگا حضرت حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کثرت سے درود پڑھو. جس کو کہتے ہیں لا الہ. ایک دن آیا کہنے لگا حضرت زیارت ہو گئی. حضرت زیارت اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو تین کی باتیں ملیں گی. ہمارے حضرت خان نے لکھا ہے ایک اور آدمی کو یہ کمال حاصل تھا کہ وہ حضور کی زیارت کرواتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی آتا کوئی اسے دیتا 100 روپے. کتنے؟ لیکن 100 روپے لے کر خود نہیں کھاتا تھا, خیرات کر دیتا تھا. ایک دن بیگم صاحب نے کہا, صاحبہ نے کہا بزرگ صاحب ساری جو حضور کی زیارت کرواتے ہو اور مجھے نہیں کرواتے. کہا 100 روپے. کہا میرے پاس کہاں 100 روپے ہیں, میں کہاں سے لاؤں, میرے پاس 200 روپے ہی نہیں. کہا پھر میں کیسے دے سکتی ہوں, میرے پاس 200 روپے نہیں. کہا اچھا جاؤ غسل کر کے آؤ. کیا کر کے آؤ؟ مسواک کر کے آؤ, خوشبو لگا کے آؤ. اور حاضر ہوا ہے, حاضر ہوئی ہے. تو اس نے کہیں ہی اپنی بیوی کے بڑے بھائی کو, بڑے سارے صاحب کو بلا لیا. ہمارے پاس بیٹھو. جب اس کی بہن آئی کہا دیکھا میری ہوئی حالت, منہ میں حیا تھا, وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی. کسی حضور کی زیارت کو کروانی کیا تھی, یہ مجھے جمیلہ کر دیا بھائی کے سامنے. اسی حالت میں نیند آ گئی اور نیند کے عالم میں حضور حکم دیا وہ ضرور کثرت کے ساتھ پڑھو گے انشاءاللہ حضور کی زیارت ہو جائے گی. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بتاؤ علماء کس سے والی سے دور سے بولو نا, علماء والا سے بولو. اور طلبہ کس کے مہمان ہیں؟ طلبہ آقا کے مہمان اور علماء انبیاء کے وارث. فرمایا کسی عالم ہے باعمل کا چہرہ اگر آپ محبت کی نظر سے دیکھتے رہے ایسا ہے جیسا کسی نبی کا چہرہ دیکھا. ایک عالم باعمل جب کسی پہاڑ سے گزرتا ہے دوسرا پہاڑ اس کو مبارکباد دیتا ہے کہ تیرے اوپر سے ایک عالم باعمل کا گزر ہوا ہے. اللہ سے دعا کرو اے اللہ علماء کے خیر مقام کو واپس کرو. اس کشمیر میں آپ بیٹھے ہیں 1980 سے پہلے میرے ساتھ ایک حیدرآباد کا نواب آیا. جب سری نگر سے گزر ہوا مجھ سے کہا مولانا کیا پوری وادی میں کہیں قرآن بھی اچھا پڑھا جاتا ہے, کیا آزان بھی کے قریب نہیں جاتی ہے.
کے اس کے پتے نہیں چڑھتے. اور میں بیٹا تم نے کھڑے ہو کر بتلایا کیوں نہیں؟ اور میں بڑوں کی مجلس میں بولنا بے ادبی کیا ہے؟ بڑوں کی مجلس میں بولنا بے ادبی ہے. اور میں نہیں بیٹا اگر تم کھڑے ہو کر جواب دے دیتے. میں سمجھتا عمر کی نسل میں ایک لڑکا ایسا ہے جس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دیا ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ایسے بچے کہاں سے تیار ہو رہے ہیں؟ یہ چھوٹے مدرسوں سے تیار ہو رہے ہیں. مدرسہ کس کا گھر ہے؟ تمہارے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو گھر تمہارا ہے نا. اور مدرسے میں جب طالب علم آتا ہے تو مدرسہ کس کا گھر ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ. اور مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. اور کشمیری کو اللہ کا بھی عاشق ہے اور محمد کا بھی عاشق ہے اور جان دیتا ہے اس بات پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ آپ کا جان و مال قربان کر دیتا ہے. اور آج تو تمہارے مدرسے کی سنگ بنیاد ہے. اور میں تو تمہارے محتمین صاحب اور یہ ہمارے کیا کہتے ہیں محبوب عالم جامی صاحب سے بڑا خوش ہوا. انہوں نے وادی کے ایسے عالم کا انتخاب کیا جو مدرسے کی سنگ بنیاد رکھے. ہم جب کشمیر میں درس شیخ الحدیث بولتے ہیں تو ہماری نظر حضرت مفتی مظفر صاحب پر پڑتی نہیں پڑتی. اور جب ہم محدث کبیر کہتے ہیں تو ہماری نظر کس پر پڑتی ہے؟ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری. اللہ اس سے زمین کو شیخ الحدیث سے ایک زمان تھا، ایک دور تھا، پوری وادی میں کوئی مدرسہ نہیں تھا جس میں درا حدیث کی تعلیم ہوتی ہو. آج مفتی مظفر صاحب جن کے شاگرد ڈوڈا میں، جموں میں، راجوری میں، پنچھ میں، پوری میں، کرما میں، والا میں، ہندوالا میں، اسلام آباد میں، کلگام میں، شوقیان میں، پلوامہ میں پورے علاقے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. اللہ اس کی عمر میں برکت کا ہمارے آمین کرو. اور ایسی مجلس کو تم چھوڑ کر جاؤ گے تم نصیب نہیں بس نصیب بیٹھو گے نا انشاءاللہ. اس وقت میں کسی ایک موضوع کو تقریر نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ میرے ذہن میں اس وقت بکھری چاہتا ہوں تاکہ آپ میری ان باتوں پر خیال رکھیں اور پھر مدارس کا احترام کریں، پھر علماء کا احترام کریں، پھر تعلق کا احترام کریں تو ان بچیوں کے اندر پھال ہو جائے گی. لا الہ. جب عالم باعمل کسی بستی میں آتا ہے تو بستی سمجھ جاتی ہے. مجوس کا یعنی آیا دنیا کو برباد کر دیا نہیں کر دیا گمراہ آیا تو دنیا کو برباد کر گیا. کتنا موقع آئے دیکھو ملک اسلام کہتے ہیں جو دارالعلوم کا بانی ہے. اور اتنا سادہ انسان تھا، اتنا تقوی والا انسان تھا کہ موٹا سا کپڑا پہنے ہوئے جا رہے تھے. اور یوپی میں جو موٹا کپڑا پہنتا ہے سادہ سا اس کو کہتے ہیں جھلایا. اور جھلایا وہ ہوتا ہے جو کپڑے بنتا ہے. تو کسی نے کہا مولانا قاسم نانوتوی سے، او بھائی صاحب جھلائے صاحب آج سلوک کا کیا بھاؤ ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا میں بازار نہیں گیا تھا،
عاشق رسول تھا اور عاشق رسول عاشق الہی، اور کشمیری کے دل میں عشق الہی بھی ہے، عشق رسول بھی ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. اور قاسم نانوتری پر جو نگاہ پڑی نہ کس کی؟ حاجی امداد اللہ کی. اور حاجی امداد اللہ جو ہے وہ کس کے مرید تھے؟ وہ میاں کی نور محمد جیلانی کے. اور ایک موقع پر حاجی امداد اللہ نے فرمایا اگر خدا مجھ سے پوچھے تو حشر کے دن کیا لے کر آئے ہو؟ ایک بغل میں رشید گنگوئی کو رکھوں گا اور دوسری بغل میں مولانا قاسم نانوتری کو رکھوں گا اور کہوں گا الہی یہ تو عالم برابر لے کر آیا ہو، ان کی وجہ سے میری مغفرت
ایک بات میں کہتا ہوں، جب تم دعوت میں بھی آگے، جب تم مدارس میں بھی آگے ہونا چاہتے ہو انشاءاللہ، یہاں کے لوگ تو بڑے وہ کیا کہتے ہیں، اچھا آپ کوئی درمیان میں اٹھے گا نہیں 10-15 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے. میں نے پہلے کہا تھا میں تقریر نہیں کر سکوں گا، اس لیے میں نے کوئی مضمون شروع نہیں کیا کیونکہ وقت نہیں تھا. مجھے پتا تھا آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے، مجھے صاحب کو بات کرنی ہے. مجھے یہ گزارش ہے کہ کتنے لوگ جو چاہتے ہیں ہمارا جان اور مال اس مدرسے میں لگے، سارے کیا ہو انشاءاللہ، آپ کھڑا کرو انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ سارے خدا کے بھی عاشق، نبی کے بھی عاشق، لیکن دعوے کے لیے ہوتی ہے دلیل. دعوت کے لیے کیا ہے؟ دلیل. دعوت کا مطبع ہوتا ہے جب دلیل ہوتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے دو عورتیں رکھی ہوئی ہیں، ایک کہنے لگی بچہ میرا، دوسری کہنے لگی بچہ میرا. آپ نے بتایا دلیل پیش کرو. ایک بھی کہتی ہے میں بغیر دلیل کے کہتی ہوں بچہ میرا، دوسری بھی کہتی ہے میں بغیر دلیل کے کہتی ہوں بچہ میرا. آپ نے فرمایا اچھا اب فیصلہ میں کرتا ہوں. آپ نے فرمایا جنات تلوار لاؤ، اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کر آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو. اصلی ماں کہنے لگی نہیں حضرت بچہ میرا نہیں، اسی کا ہے، اسی کو دیکھ لو، دے دو، کم سے کم زندہ رہے گا، میں اس کا چہرہ تو دیکھوں گی. اور لا الہ. اچھا کون ہے جو مدرسہ بنائے گا؟ کیا اس مجمع میں ایسا آدمی بھی ہے؟ اچھا تمہارے باتھ روم میں کتنے پیسے ہیں؟ اندر وہ پیسے لگے ہوئے ہیں، کتنے لگے جی؟ مولوی صاحب کو 2 لاکھ لگا. میں نے کہا شیخ صاحب خواجہ صاحب بڑا زبردست بیت الخانہ بنایا ہے، بڑا زبردست کچن بنایا ہے، کچن ہمارا دیکھو. میں نے کہا کتنا پیسہ لگا؟ 1 لاکھ روپے لگے. کیا کہتے ہیں ہم کس کے عاشق ہیں؟ حضور کے. اور صلی اللہ کہتے ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ، میں اس کی توقع رکھتا ہوں اس وقت میں ایسا آدمی کون ہے جو اپنے ماں باپ کی انسانی ثواب کے لیے یا اپنی اس مدرسے کو بنا دے گا؟ ہے کوئی ایسا آدمی اس وقت میں؟ ہاں پتا چلے گا وہ ابو بکر کا جو گھر میں جھاڑو دے کر گیا، آج پتا چلے گا کہ تنگ مرد والے، کوٹام والے، پلوامہ والے یا اور جس کو مدرسہ بنانے میں پیر ہوگی. دیکھو مجھے پتا تھا یہ جگہ خالی نہیں ہے. نور احمد کوئی سال کرتے ہیں، ایک کمرہ اس مدرسے کو لوں، اللہ ان کے جان میں، مال میں، عمر میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے. آمین بولو. اچھا بات سنو، اب زیادہ تنگ تو نہیں کروں گی، لیکن 10,000 کتنے سے ہوتے ہیں؟ میں 20,000 50,000 بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ مفتی صاحب کو تقریر کرنی ہے. میں اس مجمع میں اتنے لوگ دیکھنا چاہتا ہوں جو 10,000 والے کھڑے ہو جائے تاکہ طبیعت خوشی ہو جائے. کھڑے ہو جاؤ، 10,000 والے کھڑے ہو جاؤ، جو انسان کے اندر 10,000 دے دیں گے وہ کھڑا ہو.
मास्टर शोकत कुपाड़ा लिखो ना ओए इना 10,000 ना लिखो इनका नाम जल्दी करो ना जल्दी करो ये क्या नाम है देखो बताओ ना ये खड़े हो बताओ जज़ाकल्लाह वाकई की टंग मार करो ना खड़े हो अभी नहीं बैठना टंग मार करो बड़ा वाले तो बाहर है लकड़ी पूरा और ये कौन खड़ा है ये 50 लेके 50,000 आपके 10,000 आपके 10,000 आपके मोहम्मद मुजम्मिल वो सबके नाम लिखे तो यार मुजम्मिल लिखे कुलगाम खड़े हो कितना मुजम्मिल भाई 10,000 लेके भाई 10,000 नाम देखो जो परवेज अहमद आपका 10,000 आपके 10,000 वो लिखा लो अरे नाम लिखो ना यार इनका नहीं आया वो खड़े हो आपके 20,000 मास्टर शबीर 20,000 मतलब 10 मेरे हो गए अच्छा और मंसूर 5,000 दे दूंगा मुश्ताक है और कौन है भाई 10,000 जल्दी करो अभी तुमको पता नहीं इलासी लश्कर के रज़ाकार वारे इलाज चाहते कदम पड़े मैं उन कदमों पर नहीं करूँगा अमेरिका से भी लोग आ रहे हैं अफ्रीका से भी लोग आ रहे हैं और खुदा की कसम सूरज की मुंह करके छूटने से छूट चलेगा पड़ता है अल्लाह बरकत की हिफाजत करेगा क्या नाम है अरे यार और कौन है 5 मिनट और कौन है बोलो और कोई है अच्छा सुनो 10,000 वाले अच्छा आप बात सुनो लास्ट बात है बस 5,000 वाले खड़े 5,000 वाले खड़े क्या नाम है लिखो अब्दुल रशीद लोन सा अब्दुल रशीद लोन और 5,000 वाला क्या नाम मोहम्मद आरिफ खट्टा आपका नाम मोहम्मद यूनुस आपका नाम गुलाम कादिर वो अपना कोई आपको पता है वो भाई कौन है ये लिखा है अरे मैं बोला ये मौन साहब कहाँ के थे मौन साहब कहाँ के मौन साहब देखिएगा क्या है 5,000 माशाल्लाह हजरत मोहम्मद अशरफ कुपवाड़ा 5,000 मोहम्मद अशरफ कुपवाड़ा से 5,000 नकद कितने 5,000 और मोहम्मद अशरफ कुपवाड़ा 5,000 और देखो जिसकी तेरे की है अल्लाह उसी तेरे को कबूल फरमाए आमीन कहो अब घबराना नहीं अब काम करना इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब एकदम हड़ताल मुफ्ती दिया गया को अमीर तकलीफ जनाब माशाअल्लाह अल्लाह उन्होंने बरकत फरमाए आमीन बोलो अच्छा सुनो लास्ट एक बात मैं तुम्हें कहूँगा बस कि तुम मुफ्ती साहब की बात को ये हमें तकलीफ नहीं करनी 2 आदमी खड़े हो जाओ जिस चीज को जो देना है
मैंने कुरान पाक की आयत की तिलावत की थी वही याफाउ इब्राहीम और हवाईना मिनल बैत व इस्माईल वो भी नहीं जाएंगे बैठे लो मुफ्ती साहब की बात होगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे बस एक जुमला कह रहे थे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम ऐ अल्लाह कबूल करना तेरा काम है तामीर करना हमारा काम है अल्लाह से दुआ करो अल्लाह इस तरह से दुआ किया जा फरमाए आखिरी काम पे हो तमाम पे ला इलाहा इल्लल्लाह माशाअल्लाह आप बयान सुन रहे थे हजरत मौलाना लालुद्दीन साहब हामिदी थानवी दामत बरकातुहू मौतमी मरकजी ताक़तुहू फलांग रजौरी माशाअल्लाह तशकील भी हुई बयान भी हुआ अल्लाह हजरत को हिदायत अता फरमाए हजरत के सफर को कबूल फरमाए जो तशकील हुई अल्लाह इसको भी कबूल फरमाए और बाद हज़रात सिर्फ तशकील लिखवाते हैं तो ये भी याद रखेंगे जब हमारे मदरसे का जलसा हुआ तो तशकील हुई थी 2.5 लाख की वसूल हुआ 30,000 वो भी नहीं होना चाहिए तो सभी इरादा आज़म मुसम्मम करके जाएं इंशाल्लाह लिखा है साफ नीयत से और ये पक्का देंगे और जल्दी ही दे देंगे बहाने नहीं लगाएंगे इसमें कि इस साल इतना है उस साल इतना है तो उसको अदा करना है फिक्र के साथ क्योंकि ये वादा किया है और अल मोमिन भी जब वादा रखा मोमिन जब वादा करता है तो पूरा करता है आप बस अब हजरत का जिनका आखिरी इंतजार था शिद्दत से हजरत मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब कासमी शेखुल हदीस दारुल सोब तो आपसे दरखास्त है कि आप मजमे को इधर उधर मुंतशिर ना होने दें सब जो है इधर उधर ना भागे और बैठने और तशरीफ रखें हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए हैं इस में तो हज़रत मुफ्ती साहब बयान शुरू कर रहे हैं हज़रत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब कासमी शेखुल हदीस दारुल सोब रज़ाकार अपनी जगह खड़े रहें लेकिन दूसरे हज़रात जो हैं मजमा जो है इधर उधर मुंतशिर ना हो और तवज्जो के साथ बात सुने और उसके बाद हज़रत दुआ करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद अल्लाह तआला फ़िल कुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हज़रात उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़